والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ہود کی آیت نمبر 4 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج ہمارے کلاس کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الا انہم یثنون صدورہم، سن لو جان لو یقیناً وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا من تاکہ اس سے چھپے رہیں. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار یا جان لو جب وہ اپنے کپڑے اچھے طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپنے کی جگہ کو جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور یقیناً اگر آپ ان سے کہیں، اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ یقیناً تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور یہ کہیں گے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ اور نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور یقیناً اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک معینہ مدت تک یا گنی ہوئی مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے، الا جان لو، یوم یاتیہم، جس دن وہ ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ ان پر سے ہٹایا جانے والا نہیں ہوگا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، اور اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ اس آیہ مبارکہ کے 2 معانی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، اور در حقیقت دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ایک معنی تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ قضائے حاجت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے حیا رکھتے ہوئے ایسے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے تاکہ ان کا جو سطر ہے وہ اس طرح سے ظاہر نہ ہو کہ انہیں اللہ سے حیا محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ان کا سطر کھلا ہوا ہو تو وہ ایک طرح سے بے حیا ہوں گے۔ اور اسی طرح جب وہ راتوں کو ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے تو ہمہ وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے، تو کپڑا لپیٹ کے اپنے اوپر رکھتے تھے، تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس وقت بھی ان کا اللہ رب العزت سے ایک پردہ قائم رہے اور وہ اللہ کی نظروں کے سامنے برہنہ نہ ہو۔ تو اس معاملے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب وہ اپنے سینے دوہرے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، اور یہ کہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس سے چھپ لیں، تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں سب اللہ کے علم میں، اور تم تو یہ ظاہری چیزوں کی طرف بات کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑا کہ جب انسان کو قضائے حاجت کرنے کے لیے یا ازدواجی تعلق کے لیے ایک حد سے زیادہ تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جب وہ تنہائی میں چلا گیا ہے اب وہاں پر کپڑا اتار دینا اور بے لباس ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں ان کی سند درست نہیں ہے، خاص طور پہ ازدواجی تعلق میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اس روایت کا کوئی اصل نہیں، یہ سندن ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس بہت ساری روایات ثابت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تعلقات میں ایسا کوئی پردہ اسلام نے مشروع نہیں کیا۔ اور اسی طرح جب بندہ تنہائی میں ہو تو اس کو بے لباس ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بلا ضرورت ہر وقت بے لباس ہو کے پھرنا یہ انسان کی اپنی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، لیکن جیسے قضائے حاجت ہے یا دیگر جو ضرورت کے معاملات ہیں اور لباس بدلتے، غسل کرتے، تعلقات قائم کرتے، ایسے میں اگر سطر کھلے اور بندہ ویسے بند کمرے میں یا حجاب کے پیچھے ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بلا وجہ کا اپنے اوپر ایک تکلف طاری کرنا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایک پردہ قائم رکھے، تو اللہ نے فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کی ہر اعلانیہ اور ظاہری بات کو جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے انسان پر بے جا سختی نہیں کی اور اس کو اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ وہ اس طرح کا حیا کرتا رہے۔ اصل حیا تو وہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی میں اللہ سے حیا کرے، اور یہی ہے اللہ سے حیا کرنے کا معنی کہ بندہ اپنے رب سے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا محسوس کرے۔ جیسے بندہ اپنے کسی بڑے بزرگ کی، عالم کی، استاد کی، والد کی، والدہ کی حیا کرتا ہے
کہ اگر وہ کوئی بات کہیں اور بندہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کا حکم اس کو توڑتے ہوئے اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بندہ اللہ سے حیا کرے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ علماء نے فرمایا، یہ کہا کہ جب صحابہ کرام یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ آیا مبارکہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد یہی ہو کہ صرف اسی معاملے میں یہ آیا مبارکہ، بلکہ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ کسی معاملے میں آیت اگر مخصوص کسی واقعے میں نازل بھی ہوئی ہے تب بھی اس کا حکم عام ہے، یعنی اس سے جو اخذ شدہ معانی ہیں وہ عام بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ پیچھے چونکہ مشرکین کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے ایسی بات، تو آگے چل کے یہ جو کہنا ہے یہ ان آیات سے مماثل رکھتا ہے جہاں پر صحابی بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر کچھ مشرک بیٹھے تھے، 2 قریشی تھے یا 2 سقفی تھے، یا ان میں سے ایک قریشی تھا اور ایک سقفی تھا۔ سقفی کا معنی قلیبہ بنو ثقیف سے، سقفی جو ہے نا وہ قبیلہ تھا ان سے تھا۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی، اور صحابی کہتے ہیں یہ 2 بندے ایسے تھے جن کی پیٹ کی چربی بہت تھی اور عقل بڑی کم تھی، یعنی دنیاوی اعتبار سے کھا کھا کے موٹے ہوئے تھے اور موٹی عقلوں کے تھے۔ ان کو بات تو کم سمجھ آتی تھی لیکن چونکہ مال شال زیادہ تھا تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس بندے کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے وہ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ وہ جس طرح ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا جنہاں دے کر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، تو بس چونکہ وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے وہ ہر کوئی اپنے آپ کو سیانا سمجھتا ہے۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا یہ بتاؤ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ اسلام کے مخالف سارا کچھ ہم بولتے رہتے ہیں، اب ان کو اندر سے تو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم اللہ رب العزت کی اور اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کو ساری پتہ چلتی ہے جو ہم بولتے ہیں، جو ساری پتہ چلتی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو ہم اونچی اونچی بولتے ہیں نا وہ تو پتہ چلتی ہیں، جو ہم چھپی چھپی آہستہ آہستہ بولتے ہیں نا ایسے کپڑے کے اندر چھپ کے یا ایسے سرگوشی کرتے دورے ہو کے، وہ نہیں پتہ چلتی۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے سرگوشیاں کر کر کے اسلام کی مخالفت میں مشورے کرتے تھے۔ تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں یثنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو دورا کر کے لیستخفوا من، تاکہ وہ اس سے چھپیں، ویستغشون ثیابہم، اور ایسے چادروں کو اوپر ایک دوسرے کے چڑھا کے تو مشورے کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو اس کو اعلانیہ چھپا کے کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں، وہ تو ان کے سینوں کے چھپے ہوئے باتیں بھی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے متعلق ادھر ادھر باتیں یا اہل ایمان کے متعلق کرتے ہیں یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو یہ زبان سے ظاہر کرتے، زبان سے تو یہ میٹھے بنے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر بغض ہے اہل ایمان کے لیے اور آپ کے لیے وہ تو بہت بڑھ کر ہے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اس لیے جو بھی دنیا کے اندر سازشیں کرتا ہے اللہ کے دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف، باقی سب چیزوں کے متعلق، اور کوئی بھی ایسی حیثیت میں وہ کوئی بھی بات سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی اللہ کو تو نہیں پتہ چلے گا، اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ کو سب پتہ۔ اب فرمایا زمین میں کوئی بھی جاندار ہو، دابہ کہتے ہیں کسی بھی چوپائی کو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، یعنی انسان بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا انسان معاشرتی حیوان ہے، تو وہ اس معنی کے اندر داخل ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے اور وہ چلتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سینے کے بل رینگتے ہیں، یہ سارے دابہ کے اندر شامل، یعنی ہر وہ چیز جاندار جو زمین میں بستا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو جان نصیب کی ہے، اس کا رزق اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، کسی کا رزق فراخی والا ہے، کسی کا رزق تنگی والا ہے، لیکن ہر ایک کا رزق متعین ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ رزق اللہ کی جانب سے متعین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت جبریل امین نے آ کر یہ وحی القاء کی ہے کہ اللہ نے جس بھی نفس کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کا رزق مقرر کر دیا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس رزق کو حاصل نہ کر لے وہ موت سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اب چونکہ اللہ کی طرف سے رزق مقرر ہو چکا ہے تو اس کو طلب کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو، اس کو طلب کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا تم میں سے کسی کے رزق کے ملنے کی تاخیر اس کو اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ وہ حرام طریقے سے اس کو طلب کرنے لگے،
یعنی بسا اوقات امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ کچھ وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں یا رزق تھوڑا کم کر دیتے ہیں، تو بندہ جلد بازی میں آ کر سوچنا شروع کر دے کہ حلال پر رہنے کا کیا فائدہ ہوا، یا یہ سوچے نہ بھی تو آزمائش کے طور پر اس کے سامنے کوئی اور رستے آئیں جو حرام کے ہوں اور وہ ان پر دوڑ پڑے کہ جی بس مجھے تو رزق اسی طرح سے ملتا ہے اور تو طریقے سے مل نہیں سکتا، تو اس کو انتظار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور جائز اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رزق کے متعین ہونے کا ہرگز مطلب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ رزق مقرر ہو گیا ہے تو بس اب محنت کرنی چھوڑ دے اور اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے۔ محنت اور اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جتنے انسان محنت کر سکتا اور اسباب اختیار کر سکتا ہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں زیادہ ثمر نکل آتا ہے، کچھ لوگ ہیں وہی محنت کرتے ہیں لیکن کم ان کو نتیجہ ملتا ہے۔ محنت کرنے کا سوال کے بعد، اپنی کوشش اور کاوش کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے محنت کرنے اور اس کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دو، اور یہ مت کہو کہ لو فعلت کذا لکان کذا، کاش میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ جو کاش ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسی حدیث میں اس سے پہلے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ مشورہ کرنے اور جائز اسباب اور ذرائع جو ممکنہ حد تک ممکن ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب بھی کوئی نہیں اختیار کیے، کسی چیز کو سیکھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا، بس ایک کام کے لیے اٹھے اور بغیر مشورے، بغیر سیکھے، بغیر کسی تجربے کے اور آپ بس چل پڑے۔ تو اسلام نے تو طریقے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا ہو، اور وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا ہو۔ تو اسلام کے اصول تو بہت واضح ہیں نا کہ کسی کام کو کرتے ہوئے پہلے بندہ وہ کام سیکھے، اس کے بعد اس کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے رائے لے، اور پھر وہ کام کرتے ہوئے استخارہ بھی کرے، اور اس کے بعد ساری محنت کے ساتھ وہ کام کرے۔ اب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، وہ نتیجہ اس کے حق میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر وہ نتیجہ اس کے حق میں نہیں نکلے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور یہ جو لو ہے نا کاش ایسے کاش ایسے، یہ والے الفاظ نہ استعمال کرے کہ اللہ نے اس کے لیے یہ بات ایسے ہی مقدر کی تھی۔ تو چونکہ نہ ہم پہلے والے سارے کام کرتے ہیں، ہمارا جگاڑی کام ہی ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ لگ جائے، مشورہ بھی نہ کرنا پڑے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں، تو بعد میں پھر سوائے ڈپریشن کے رہتا بھی کچھ نہیں کہ کاش ایسے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا، کاش ایسے نہ کرتا تو ویسے ہو جاتا۔ اور پھر ہمارے مشورے بھی 2 نمبر لوگوں سے، ہم دیکھتے ہیں کہ مشورہ ایسے بندے سے کریں جس نے جس بھی طریقے سے جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ بنا لیا ہے، وہ آپ کو حرام کا رستہ بتائے، رشوت کا رستہ بتائے، 2 نمبری کا رستہ بتائے، جیسے بھی بتائے، آپ صرف دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کامیاب کون۔ یہ مشورہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مشورہ کرنے کے قابل وہ بندہ ہے جس کے اندر ایمان موجود، پھر اس کے اندر صلاحیت بھی موجود۔ خالی ایمان کی ضرورت نہیں، ہر بات کا مشورہ جا کے مولوی صاحب سے کریں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے کہتے ہیں جی فلان چیز میں مشورہ دیں، اور بھائی میں زندگی میں اس کام میں نہیں پڑا، مجھے کیسے پتا میں آپ کو کیا مشورہ دوں، میں آپ کو کیا مشورہ دوں اس بات میں۔ اچھا واقعتاً ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، میں منہ سے بتاتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس معاملے میں کہ کیا کرنا ہے، نہیں جی پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح۔ میں کہا بھائی کیا بتاؤں میں آپ کو، نہیں دیکھیں نا آپ سے مشورہ مانگ رہے، بتائیں تو صحیح، آپ پر ہمیں بڑا اعتماد ہے۔ میں کہا بھائی مجھ پر اعتماد ہے نا تو اعتماد کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کیا کر۔ میں پھر ساتھیوں کھل کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں گاڑیاں خریدتا بیچنے کا کاروبار مجھے آتا ہے، میں کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کون سی گاڑی خریدو کون سی نہیں خریدو، کیا کرو کیا نہ کرو، اور بھائی کون سی فصل بیجنی چاہیے، میری زندگی میں کبھی جو ہے نا فصل نہیں بیجی، مجھے کیا پتا کون سی فصل بیجنی چاہیے۔ مجھے تو آپ 6 درخت سامنے لگے ہوئے ہو نا، مجھے کہیں کون سا درخت ہے تو میں کہوں گا ساروں کے پتے ہرے ہیں، ساروں کے درخت جو ہے نا وہ براؤن ہے، تنے براؤن ہے، یہ سارے درخت ہیں، کون سے مجھے نہیں پتا چلتا، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کون سی فصل لگانی۔ تو بھائی ہر فیلڈ میں کچھ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، مشورہ ان سے کیا جاتا ہے۔ تو ایماندار اور فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے سے مشورہ کر، تب جا کر معاملات سیدھے ہوں گے۔ اور جو بھی کام کرنا ہے اس کو سیکھیں، سیکھنے میں کوئی برائی نہیں، کچھ وقت لگائیں اس کو سیکھنے میں، کچھ ٹائم لگائیں اس کو سیکھنے میں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم نے سیکھنا بھی کچھ نہیں، تو ہماری پوری قوم کا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی من سلوا نازل ہو جائے اور اس میں بھی ہم کیڑے نکالتے رہیں بنی اسرائیل کی طرح، تو ہمارے معاملات چلتے ہیں۔ تو ایسے تو کوئی قوم ترقی نہیں کرتی بھائی۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے رزق مقرر کیا ہے لیکن اس کے طور طریقے بھی بتائیں. پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر کسی کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اللہ کے علم میں ہے. زمین میں ٹھکانہ کیا ہے؟ ہر چوپائے کا، ہر جاندار کا کہاں وہ رہ رہا ہے، اس کی زندگی کہاں گزرے گی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. پھر جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ کہاں سونپا جائے گا. ثم اماتہ فاقبرہ، دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے نا جب انسان کو اللہ تعالیٰ موت سے ہمکنار کرتا ہے پھر اس کی قبر اس کو دیتا ہے. اب یہاں پر قبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو دفنایا جائے گا اس کی قبر بنی ہوگی یہ قبر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پھر سوال کرتے ہیں جس کو جلا دیا اور اس کی راکھ بہا دی، جس کو کسی جانور نے کھا لیا، جو سمندر میں ڈوبا اور اس کو کسی مچھلی نے کھا لیا یا متعدد مچھلیوں نے کھا لیا، متعدد درندوں نے کسی کو چیڑ پھاڑ کے کھا لیا، اس کی تو قبر ہی نہیں بنی، پھر اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ فرماتے وہ مستودعہا، اس کے سونپے جانے کی جگہ، وہ کسی بھی کیفیت میں موت کا ہمکنار ہو. آج ہم جانتے ہیں اس کا ڈی این اے ڈسٹروائے نہیں ہوتا اور حدیث کے مطابق ڈی این اے سے ہی قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا. وہ جانوروں کے میدوں سے ہوتا زمین میں جس جگہ ان کا فضلہ گرا اور اس کا ڈی این اے گرا وہاں اس کی قبر ہے. وہ سمندر کی تہوں کے اندر جا کر اس کا ڈی این اے گرا وہاں اس کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. ایک انسان کے جسم کے مختلف حصے مختلف جگہوں پر جا کر گرے اللہ اس کو جانتے ہیں. اور صحیح بخاری کی وہ جو حدیث ہے، جس بندے نے ساری زندگی گناہ کیے اور اس کے بعد مرتے ہوئے اس کو خیال آیا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، تو اس نے تدبیر کی کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گا. اس نے تدبیر کی کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گا. اس نے اپنی اولاد کو کہا بھائی میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا، کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا، کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ میرا جسم ایک جگہ ہوگا، نہ مجھ سے کوئی اللہ حساب کتاب لے سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا. اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی راکھ واپس کرو، اور سمندر کے پانی کو حکم دیا اس کی راکھ واپس کرو، اور اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ کے سامنے اس پیشی کے خوف سے کیا کہ کس منہ سے جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس کو اس بات پہ معاف کر دی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حقیقتاً ڈر گیا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے. تو اللہ نے ہمیں پہلے یہ علم دیا ہے کہ اللہ سے مفر نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس پیشی سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم کے بیٹے کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اس لیے اللہ کے سامنے اس پیشی سے ڈرے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے کھڑے ہونا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی اور بندہ نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے درمیان ترجمانی کر رہا ہو. ڈائریکٹ دو بدو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہاری زندگی اللہ نے دی تھی کہاں وہ گزار کے آئے ہو، تمہیں جوانی دی تھی اللہ نے وہ کہاں برباد کر کے آئے ہو، تمہیں اللہ نے مال دیا تھا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کر کے آئے ہو. یہ سارے کے سارے سوال اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھنے. اس لیے انسان ان سوالوں کی تیاری کرے. تو اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو اللہ سے بھاگ جاؤ گے؟ یعلم مستقرہا و مستودعہا، جو جہاں پر ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اللہ کے علم میں ہے. اور فرمایا کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں ایک واضح کتاب میں لکھی درج موجود ہیں جو لوح محفوظ ہے. اس کے اندر اللہ نے یہ سب لکھ رکھا ہے کہ کون کہاں رہے گا، اس کی زندگی کیسے ہوگی، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کہاں دفن ہوگا، کہاں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ساری باتیں موجود ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اس پر ہم نے جمعے میں بھی بات کی تھی اور متعدد بار بات ہو چکی ہے. پھر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ تھے جو عما ہے، یعنی عما عربی زبان میں کہتے ہیں ایک مبہم جگہ جس کا ہمیں پتہ نہیں، ایک ایسا خلا جس کا ہمیں علم نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ماہیت کیا تھی. اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یعنی یہاں پر جو آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو یہاں سے علامہ ابن حجر نے بھی اور دیگر محدثین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ
زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال قبل، جو حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھو، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا مقادیر، تقدیر لکھو۔ تو اس قلم کے پیدا کرنے اور تقدیر لکھنے سے پہلے، لوح محفوظ میں سب چیزوں کی تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ کا عرش بھی موجود تھا، اور وہ عرش جس پانی کے اوپر تھا وہ بھی موجود تھا۔ اور ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتواں آسمان سے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اس لیے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے ہمیں اتنا بتایا ہے، ہم نے اس پر ایمان رکھنا۔ تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہارے لیے یہ زمین و آسمان کی تخلیق، پھر تمہاری پیدائش، تمہارا اس دنیا میں آنا، یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے؟ تو یہ آزمائش کہ عمل میں اچھا کون؟ یہ آزمائش اللہ نے دوسری جگہ پہ بیان کی ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کی کشمکش بنائی اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں مبتلا کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ اللہ نے دیکھنا ہے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، تو مبتلا کرنا ہوتا ہی اس لیے ہے، جب کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا، اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی حجت قائم کرنی ہے، صرف اپنے علم کے مطابق ہمیں سزا نہیں دینی کہ تم نے ایسا کرنا تھا، بلکہ ہم پر حجت قائم کرنی ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے تو تمہارے لیے یہ جزا ہے یا یہ سزا ہے۔ تو جب تک عمل وقوع پذیر نہ ہو جائے اس کے اوپر سزا جزا نہیں مرتب ہوتی، چاہے علم میں ہو۔ جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں بندہ، قانون کو پتا ہوتا ہے یہ کوئی جرم کرنے والا ہے، لیکن جب تک کر نہ لے اس کو آپ پکڑ تو نہیں سکتے، جیل میں نہیں بند کر سکتے تم یہ جرم کرنے لگے ہو، جب کرے گا تبھی پکڑ ہوگی، جب تک نہیں کیا تب تک تو کچھ نہیں ہوا۔ کسی چیز کا بدلہ اس وقت ملتا ہے جب وہ عمل میں آ جائے، تو عمل میں آنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ساتھ بتا بھی دیا ہے کہ کون اچھا عمل کر کے آیا ہے، اس پر اسی پر سزا جزا ہے۔ احسن عملا، یہ کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ اور اگلی آیت بھی جو ہم نے پڑھ تو لی ہے، لیکن مزید باتیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، تو کل انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اور باقی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی تفسیر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔